اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے، نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر کو اللہ تعالی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسو کے بدلے اللہ گھر میں سے رحمت اٹھا دیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں لے کر جاتی ہے۔ نمبر 1، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ نمبر 2، باپ کے سامنے کیے گئے ناز و نخرے وہ بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ نمبر 3، باپ کی نوکری، باپ کی نوکری غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ تو کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالی بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ اور نفرت والا دوسرا گھر، جس گھر میں مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو، اس گھر کو اللہ تعالی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے اور اس گھر والوں سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالی کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ انسان غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا، یعنی بیٹی کا پیدا ہونا۔ اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا، بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ بھی
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان تینوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی۔ آپ علیہ السلام کے گھر جب تک کوئی مہمان نہیں آتا آپ علیہ السلام کھانا نہ کھاتے۔ ایک دن مہمان نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا، 3 دن بھوکے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن مہمان نہ آیا تو کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، کھانا نہیں کھایا۔ گھر سے باہر نکلتے مہمان کو ڈھونڈتے، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی۔ گھر سے باہر نکلے، تلاش کرتے کرتے ایک شخص ملا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا، جی کھانا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام چل دیے، دسترخوان بچھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کر چلے جاؤ، تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے مالک کوئی مہمان بھیج دے، میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، میرے ابراہیم میں نے تو مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، میں کیسے اس کو کھانا کھلا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے ابراہیم وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کیا، دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں۔ اسے 80 سال سے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں۔ یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، رب کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کرنا۔ تیسرا گھر، جس گھر سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے، وہ گھر ہے جس میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہو، درد ملتے ہو، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو۔ اگر جوان اولاد کے رہتے ہوئے بھی والدین پر یہ سب گزرے تو ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالی ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جس کو اللہ تعالی غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے گھر میں مہمان آ جائے، مہمان بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں خوشی منایا کرو، بیٹی بھی خدا کی ایک رحمت ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو،
ذلیل نہ کیا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے قوٹس، لائف چینجنگ اقوال علی، حدیث، نعت و منقبت آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرورا شاہ کریمہ دست